سردی کا موسم ہے، بہت زیادہ احباب نے جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ پوچھا ہے کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے، اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن جرابوں پر مسح کی خاص کیفیت مثال کے طور پر جو ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں پر رکھیں گے اور اوپر کو کھینچتے آئیں گے، یہ طریقہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق بعض بھائیوں کے درمیان اختلاف بھی ہوا کہ جی آپ نے جرابوں پر مسح درست نہیں کیا، سنت کے خلاف کیا ہے، یہاں تک ہمیں یہ باتیں سننے کو ملی۔ اچھا، انہوں نے کہا جی سنت کیا طریقہ ہے؟ وہ بھائی آگے سے کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے پاؤں کی انگلیوں پر ہاتھ رکھ کے انگلیوں کو اوپر کو کھینچا جائے، یہ ہے سنت طریقہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں پریشانی کا سامنا آیا، حالانکہ جرابوں پر مسح کرنا سنت ہے، مسح کا طریقہ کہ وہ مسح کیسے کیا جائے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی خاص طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جس طرح سر کے مسح کا طریقہ مقرر ہے، کانوں کے مسح کا طریقہ ہماری شریعت میں موجود ہے، معین ہے، کیا اسی طرح جرابوں پر یا موزوں پر مسح کا طریقہ بھی کوئی مقرر ہے؟ جیسا کہ ہم نے بیان کیا، بعض احباب کہتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں پر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو رکھا جائے اور اوپر کو کھینچی جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی کتاب ہے مستخرج ابی عوانہ جو صحیح مسلم پر مستخرج ہے، اور امام ابو عوانہ رحمہ اللہ امام مسلم کے شاگرد بھی ہیں۔ حدیث نمبر 403 سے پہلے امام ابو عوانہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ مَا مَسَحَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ، اور اس بات پر دلیل کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیف ما مسح، وہ مسح کیسے بھی کرے، یعنی مسح کے طریقے کا تعین یہ کوئی اس کا معین طریقہ ہے ہی نہیں، جیسے بھی ممکن ہو سکے ہم نے جرابوں پر مسح کرنا ہے۔ کیف ما مسح، جیسے مرضی وہ مسح کرے، کوئی انگلیوں کی طرف سے اوپر کو کرنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اوپر سے نیچے کو کرنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی یعنی اپنے ہاتھ کو پاؤں کے اوپر دائیں سے بائیں مار لے، بائیں سے دائیں مار لے، یا جیسے بھی وہ اپنے جرابوں پر مسح کر لے وہ مسح ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سنت کے خلاف کر رہے ہو، یہ باتیں یہ غلط باتیں ہیں، اور جس چیز کا طریقہ ہماری شریعت نے مقرر نہ کیا ہو تو ہمیں بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کا طریقہ مقرر کریں۔ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں کیف ما مسح اذا وقع علیہ اسم المسح، یعنی جب اس پر مسح کا لفظ واقع ہو رہا ہو، اس کو مسح کہا جا رہا ہو تو وہی طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، یہی بات راجح ہے۔ ایم محدثین رحمہ اللہ
اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے ایک ایک بات کی تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اور یہ مستخرج ابی عوانہ کا حوالہ حدیث نمبر 703 سے قبل امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے یہ جو لکھا ہے یہی راجح ہے کہ مسح کا کوئی طریقہ معین نہیں ہے۔ جو فقہاء احناف وغیرہ کی کتب میں معین طریقہ ملتا ہے اس کی سنت سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ بھی اہم ہے کہ جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح ہوگا، نیچے مسح نہیں ہے، صرف موزوں کے اوپر مسح کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، عموماً ہم نے دیکھا ہمارے مسلمان بھائی نمازی حضرات وہ جب موزوں پر مسح کرتے ہیں تو ایک ہاتھ دائیں پاؤں کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں، دوسرا اسی حالت میں بائیں پر مار رہے ہوتے ہیں، یعنی دونوں کو اکٹھے ہی مار لیتے ہیں، لو جی یہ ہمارا مسح ہو گیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں پہلے دائیں پاؤں کو دھویا ہے پھر بائیں پاؤں کو دھویا ہے، تو ان پاؤں کے اوپر ہی جرابیں یا موزے پہنے جاتے ہیں، تو ہمیں جرابوں اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے بھی ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا۔ پہلے ہمیں دائیں پاؤں پر مسح کرنا ہوگا، پھر ہمیں بائیں پاؤں پر مسح کرنا ہوگا۔ جو کوئی دونوں پاؤں پر اکٹھے ہی مسح کر لیں جرابوں پر، وہ درست نہیں ہے، اس میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ چند ضروری مسائل تھے موضوع کے متعلق جو ہم سے سوال کیے گئے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔